السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ پتہ چلا رب کی بارگاہ میں پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے، دولت نہیں دیکھی جاتی کہ کس نے کتنا خرچ کیا، یعنی کہ سوچے کہ ہم نے 10 کروڑ روپے راہ خدا میں خرچ کیے اور فلاں آدمی نے 10 روپے خرچ کیے تو ہمارا زیادہ خرچ کرنا ہوا، 10 کروڑ ثواب ہمارا زیادہ ہوگا، یہ نہ سوچے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کروڑ آپ نے خرچ کیے اور جس نے 10 روپے خرچ کیے اس 10 روپے خرچ کرنے والے کو اللہ زیادہ ثواب دے دے آپ کے مقابلے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی مسلمانوں کی 2 جماعتیں، اللہ تعالیٰ 2 جماعتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک وہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، اور ایک مسلمانوں کی وہ جماعت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائی اور اس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا مرتبہ بڑا اعلیٰ۔ کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام بظاہر کمزوری حالت میں تھا، اسلام پر لوگ
حملے کر رہے تھے، مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے. کبھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے ہیں مسلمان، کبھی حبشہ کو جا رہے ہیں. کافر ہر طرف سے یلغار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا. ایسے عالم میں جبکہ مسلمان کافروں کے حلقے میں گھرے ہوئے تھے، اس وقت جو مسلمان ہو کر اور اسلام کی راہ میں خرچ کر رہا تھا اور جہاد کر رہا تھا، اس کا مرتبہ یقیناً بڑھا. تو وہ صحابی رسول تھے کہ جان رہے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارا مال بھی چھنے گا، ہمارا گھر بار بھی چھنے گا، ہمیں گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا. یہ سب انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ تمام تکلیفیں ہمارے اوپر ٹوٹیں گی. لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے. یہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے بعد کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب کچھ ہم سے چھن جائے گا. جو لوگ آج ہماری عزت کرتے ہیں وہی لوگ ہمیں گھروں سے نکال دیں گے. جو لوگ آج ہمیں سلام کرتے ہیں وہی ہمیں گالیاں دیں گے. یہ اچھی طرح جانتے تھے صحابہ اکرام، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام لا کر جو ہے اسلام کے لیے اپنا مال بھی خرچ کر رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے جہاد بھی کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مکہ کے رئیس تھے. مکہ میں آپ کا ایک بہت عزت اور وقار کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا تھا. بہت مالدار تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو کافروں کی نظر میں آپ کی وہ عزت نہیں رہ گئی. لوگ آپ کو بھی برا بھلا کہنے لگے، آپ کو بھی گالیاں دینے لگے. اور یہ حضرت عثمان غنی کو خوب پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اور جب مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد تو سبھی مسلمان ہو گئے. وہ سارے کافر جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، جو مسلمانوں کے اوپر یلغار کر رہے تھے، جیسے ہی فتح مکہ ہوتا ہے تو سب کانپ رہے تھے کہ آج ہماری بہت بری حالت ہوگی، آج ہم سے ہر بات کا بدلہ لیا جائے گا. جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی پھینکی تھی جب سرکار سجدے میں تھے، آج اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. ہم نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، ان کو خون کیا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر پتھر برسائے ہیں، ہم نے جو ہے رسیاں گلوں میں ڈال کر کھینچا ہے، آج ہم سے ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا. ہم نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. اور کیسے شہید کر دیا کہ صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا. آپ کے ناک اور کان وغیرہ کاٹ لیے گئے، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا. آج وہ کافر بھی فتح مکہ کے دن سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا، ایک ایک چیز کا ہم سے بدلہ لیا جائے گا. تمام کافر اکٹھے ہیں. اللہ کے رسول مکہ فتح کر کے فاتحانہ انداز میں تشریف فرما ہے اور پوچھتے ہیں اے کافرو، آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. کافر کانپ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آج بہت برا ہوگا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ تو رحیم ابن رحیم ہیں، آپ ہمارے ساتھ رحم ہی فرمائیں. کافروں نے یہ کہا رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ارشاد فرماتے ہیں جاؤ
آج سب کے لیے عام معافی ہے۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے اپنے چچا کے دشمن کو بھی معاف کیا۔ مسلمان کوئی نہیں ہوا تھا ابھی وہ کافر، یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سرکار نے یہ قید لگائی ہو تم سب مسلمان ہو جاؤ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آقا نے یہ نہیں فرمایا تم سب کلمہ پڑھ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے عام معافی، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا ان کافروں نے کہ جنہوں نے ستایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ خود بخود نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان، کہ یہ وہی نبی ہے کہ جب ہمارا زور تھا تو ہم انہیں ستا رہے تھے، آج ان کا زور آیا تو انہوں نے ہمیں معاف فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ تو اب اسلام بظاہر بھی مضبوط ہو گیا، فتح مکہ کے بعد سب مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کو جو کفاران مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے اب ستانے والے نہیں رہے، تو اب اس کے بعد تو ذوق در ذوق، جوق در جوق، لوگ بھیڑ کی بھیڑ آتی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی چلی، سب آتے، بڑے بڑے قبائل سے پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب اسلام کی شان و شوکت دیکھ رہے ہیں کہ ارے اب تو اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ چاہے وہ کتنا ہی پیسہ خرچ کر دیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے اور انہوں نے جہاد کیا۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، پورے پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دے اور وہ صرف ایک مد خرچ کرے تب بھی ان کا ایک مد جو ہے اور تمہارا پورے پہاڑ کے برابر خرچ کرنا ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا فرما دیا ہے، کہہ رہے مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے تھے، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ قرآن میں فرماتا ہے یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان سے بھی اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان سے بھی، یعنی تمام صحابہ سے، یوں سمجھ لیجیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا کہ جو صحابی رسول ہوگا وہ جنتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہم مرتبے الگ الگ کہ مرتبے میں جو ہے برابر نہیں ہے صحابی، تو ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ کس کام کو کر رہا ہے۔ کام ایک ہی ہے لیکن ثواب الگ الگ، نماز ایک ہی ہے لیکن ثواب الگ الگ، جو جتنے خلوص سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہم نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ سب کو ایک سا ثواب ملے گا، اپنے اپنے خلوص کے اوپر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک پھلدار درخت اس کے نام کا لگا دیتا ہے۔ اب جتنے خلوص کے ساتھ کہو گے اتنا ہی جو ہے اچھا درخت آپ کے لیے لگے گا۔
تو یہ ہمارے اپنے خلوص کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی جو مجھے قرض دے۔ یہ بھی اس کی شان کریمی ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے اور پھر بھی قرض مانگ رہا ہے، اسی نے دیا اور وہی مانگ رہا ہے۔ کون ہے وہ جو مجھے قرض دے؟ پہلے ہمیں پیسہ دیا اور پھر ہم ہی سے مانگ رہا ہے کہ ہمیں قرض دو، اس پیسے کو ہماری راہ میں دو۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں دیا، اب ہم تجھے دیں گے، پھر تو ہمیں کیا دے گا؟ فرماتا ہے ہم تمہیں جنت دیں گے۔ تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں، پہلے ہم نے تمہیں خود ہی پیسہ دیا، اب تم سے کہہ رہے ہیں اب اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، قرضہ دو، بدلے میں جنت ہم سے لے۔ تو فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ اچھا قرض یعنی خلوص کے ساتھ، یہ نہیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اچھے کی قید یوں ہی لگائی کہ اگر دکھاوا کر دیا سب بیکار، کچھ نہیں۔ اچھا قرض کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اس کے لیے دونے کرے۔ تم اسے قرض دو گے، اللہ تمہیں دونے کر کے تمہیں عطا کرے گا، تو وہ اس کے لیے دونے کرے، اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے، اس دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرا کر۔ اللہ کی راہ میں خرچ یہ کرنا نہیں ہے کہ دروازے پر فقیر آ گیا تم نے دے دیا، اس کہہ رہا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فقیر کو دینا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن آج کل کے فقیر جو تم سے زیادہ مالدار ہے ان کو دینا کہ ثواب کا کام ہے؟ بلکہ یہ تو دیکھو یہ مسئلہ کھلا ہوا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، کپڑا پہننے کے لیے ہے، اس کو مانگنا حرام ہے، اس کو مانگنا حرام ہے۔ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، اس کو کھانے کے لیے مانگنا، ارے جب کھانے کے پاس تیرے پاس کھانے کے لیے ہے تو پھر مانگ کیوں رہا ہے؟ کپڑا تیرے پاس پہننے کے لیے ہے، پھر کپڑا مانگ کیوں رہا ہے؟ تو اسے مانگنا یہ حرام ہے۔ اور آپ کا معلوم ہوتے ساتھ کہ ہاں اس کے پاس کھانے کو ہے، اس کے پاس پہننے کو ہے، اس کے مانگنے پر آپ کو دینا گویا کہ آپ کو اس کے حرام پر مدد کرنا ہے۔ وہ حرام کام کر رہا ہے، آپ اس پہ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاں اس کو مانگنا جائز ہے جس کے پاس کھانے کو ہی نہیں ہے، نہیں تو وہ مانگے گا۔ جب کھانے کو نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی مانگے گا۔ جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے وہ کپڑے کا سوال کرے گا، وہ مانگے گا، اس کو دینا ثواب ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے پہننے کے لیے اس کو دینا۔ کسی کے پاس مان لو کرتا ہے اور جاکٹ وغیرہ نہیں ہے ٹھنڈ کے موقع پہ، ایسے بتیرے ہیں بیچارے غریب کہ ٹھنڈ کا موقع ہے، کرتا تو ہے لیکن ٹھنڈ اتنی پڑ رہی ہے جاکٹ نہیں ہے، تو اس کو جاکٹ دے دو۔ وہ جاکٹ کے لیے اگر اسے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، نہیں برداشت کر پا رہا ہے اور ٹھنڈ میں سکڑ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی چادر، کوئی سویٹر یا کوئی جاکٹ دے دو، تو اس کا وہ مانگنا صحیح ہے۔ تو یہ ہے، لیکن ہوتے ساتھے مانگنا اور اس پر دینا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھو کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے آپ کی مدرسے اور مسجد کو ہوتی ہے کہ مسجد میں امام کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، اور بھی ڈھیروں کام ہیں، اور جو ہے کبھی اسٹیپلیزر خراب، کبھی کچھ خراب، مسجد میں ضرورت پڑتی ہے، اور مسجد سے زیادہ ضرورت مدرسے میں پڑتی ہے۔ مسجد سے زیادہ ضرورت
مدرسے میں پڑھتی ہے کہ مسجد میں تو ایک ہی امام ہے، ایک امام کی تنخواہ دینا ہے، اور مدرسے میں جو ہے جانے کتنے مدرس رکھے جاتے ہیں، ان سب مدرسوں کی تنخواہ دینا ہوتی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں جو مدرسوں میں رکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ حالانکہ اب جب کہ عوام ڈھیلی پڑ گئی، مدرسوں میں پیسہ دینا ختم کر دیا، تو مجبوراً مدرسے کے لوگوں کو بھی پھر مدرسے کے ہی بچوں سے پیسہ لینا پڑا کہ بھائی آپ کتنے دن یہاں رہو گے، کھانے کا آپ کا اتنا خرچہ بنے گا، وہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ پہلے ایسا نہیں تھا، رہنا فری تھا، کھانا فری تھا، سب کچھ فری تھا مدرسوں میں، نہ جو ہے پڑھائی کا کوئی پیسہ۔ کیوں؟ کیونکہ عوام اہل سنت مدرسوں کو دیا کرتے تھے، مدرسوں کو پیسہ آتا تھا، ان پیسوں سے جو ہے مدرسے چل رہے تھے۔ اب لوگوں نے جو ہے دینا بند کر دیا، اتنا نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو وہ اخراجات جو ہیں کہ مدرسوں کی تنخواہیں نکالیں، کہ بچوں کے کھانے کا نکالیں، کیا کریں کیا کریں، اور زیادہ گھوم رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں چندے والا مولانا، نام پڑ جا رہا ہے اس کا، زیادہ گھوم رہا ہے کہ بھئی ہمارے مدرسے کے لیے آپ چندہ دیجیے۔ بولے ارے بھیا انہیں نہیں بلائیں گے، مولانا صغیر احمد جوگن پوری کو لوگوں نے نام رکھ دیا چندے والا مولانا، ان کو ارے انہیں نہیں بلائیں گے، جہاں جاتے ہیں وہ اپنے مدرسے کا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ میرے بھائی، وہ اپنے گھر کا لے کے تھوڑی بیٹھتے، مدرسے کا ہی تو لے کے بیٹھتے۔ یہ سوچو، اگر مدرسے کے لیے وہ چندہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی مسجد اور اپنے مدارس کو سمجھیں، وہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اور جو غریب آپ کی نظر میں ہو ان کو بھی دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کو نہیں دیں، غریب بہت ہیں، غریبوں کو دیں، یقیناً آپ ثواب پائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ رشتہ داروں میں آپ کو تو پتہ بھی ہوگا ہمارا کون بھائی، کون جو ہے چچا، کون بھتیجا غریب ہے، ہم اس کے ساتھ کر دیں، وہ بھی جو ہے کرنا، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، یہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو ڈبل ثواب کے آپ حقدار ہو جائیں گے اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے۔ ڈھونڈیں رشتہ داروں میں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ارے ہم اس کے یہاں جاتے ہیں، اس کے حالات کیسے ہیں، لا ہم اس کے بچے کا یہ بلا دیں، اس کے بچے کی یہ چیز لا دیں۔ یہ حالات ہر آدمی کو پتہ ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، ان کے ساتھ اگر آپ کرو گے تو آپ ڈبل ثواب پاؤ گے۔ یہ مت سوچو کہ ہم فقیر کو دیں گے بس وہی صدقہ ہوگا جو دروازے پہ مانگنے آئے گا۔ آپ اپنے جس رشتہ دار کے ساتھ کرو گے، یقیناً آپ کا جو ہے وہ صدقہ نفل ہوگا اور آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کرو میرے بھائیوں، اس سے جو ہے صلہ رحمی بھی بڑھتی ہے، رشتہ داری بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تحفہ ہدیہ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب بند ہو گئے، کہاں تحفے؟ وہ نئے سال پہ کارڈ چل گئے، کارڈ چل رہے ہیں نئے سال پہ، لے تو کارڈ۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہاں عیسائیوں کی چیزیں مسلمانوں نے اپنا لی، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے موقع پہ دیو، رمضان کے موقع پہ دیو، اور بتیرے ہمارے خوشی کے جو اپنے تیوہار ہیں ان موقع پر جو ہے مدد کرو جا کر، کہ ہماری طرف سے یہ ربیع الاول شریف ہے، سرکار کی ولادت کا موقع ہے، اس کی خوشی میں ہماری طرف سے یہ تحفہ، اس سے اچھا موقع اور تحفے کا کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار کی ولادت کے موقع پر یہ جو مٹھائیاں بٹنا چلی تھی، اسی اب تو رسم بنا لیا ہے، آدمی رسمی طور پہ بانٹتا ہے کہ کام کرا ہے تو بانٹیں گے، ورنہ یہ سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہی تو بٹتی ہے۔ تو اتنے دل سے بٹنا چاہیے کہ جو ضروری نہیں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کو بانٹیں، ایسے کو بھی بانٹ دیں جو کام نہیں کر رہا ہے لیکن ہے غریب، ہم اس کے گھر بھی مٹھائی کا ڈبہ پہنچا دیں، کام تو نہیں کرتا وہ، کچھ ہے پریشان حال، لاؤ ہم تحفہ، جہاں ہم نے اپنے کاریگروں کو جو ہے یہ تحفہ بانٹا ہے، لاؤ ہم فلاں غریب ہے، فلاں پریشان حال ہے، اس کے گھر بھی یہ تحفہ پہنچائیں اور کہیں یہ ہماری طرف سے ربیع الاول کی شریف کا تحفہ ہے۔
یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے، اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سنت پڑھ